کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب، ہم آپ کا چہرے مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کی مرضی جس طرف ہو آپ اس طرف اپنا رخ کر لیجئے، بلکہ مسجد حرام ہی کی طرف اپنا رخ آپ کر لیجئے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ تمام مسلمان خصوصیت کے ساتھ پیغمبر اسلام ہادی برحق رہبر انسانیت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ کی دلجوئی کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے آپ نے نماز کی ادائیگی فرمائی یہود و نصارہ کی دلجوئی کے لیے کہ یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس ہے اور وہاں پر ان کے مذہب کی بہت ساری قیمتی چیزیں موجود ہیں جس کی عظمت اور اس کی عزت کی خاطر وہ اس کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی دلجوئی فرمائی کہ اگر ان کی قبلہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا اور ہمارے دین اسلام کی طرف وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر کے اسلام قبول کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیغمبر امن و شانتی، پیغمبر رحمت نشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے رخ کر کے نماز کی ادائیگی فرمائی، لیکن آقا کائنات علیہ السلام کا دل اس طرف رخ کرنے میں لگتا نہیں اور آپ آسمان کی طرف بار بار اپنے چہرے مبارک کو اٹھاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کی خاطر عین حالت نماز میں ظہر کی نماز کا وقت تھا، 2 رکعت نماز کی ادائیگی ہو چکی تھی، عین حالت نماز میں جب حضور پاک علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف اپنے رخ زیبا کو اٹھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کی مرضی مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ہے اور اس کے بعد میں آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی دلجوئی کے لیے، صرف ان کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، تسکین خاطر کے لیے قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے عین حالت نماز میں حکم عطا فرمایا کہ اے محبوب، جس قبلہ کی طرف آپ کا دل چاہے رخ کر کے نماز کی ادائیگی فرمائیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا فرماتے ہیں اور 2 رکعت آپ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف، مشعر حرام کی طرف آپ رخ کرتے ہیں۔ صحابہ نے یہ محسوس کیا، لگ رہا ہے کہ کوئی رکن زیادہ ہو گیا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت صحابہ کرام راز شناس تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حالات و اکناف سے واقف ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو بدل دیا ہے اور اب 16 یا 17 مہینہ تک جو نبی پاک علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی فرمائی ہے، اب بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ نہیں رہا بلکہ مسجد حرام اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا ہے۔ تو یہی سے ذہن ملتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی جو مرضی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کے مرضی کو چاہتا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے اللہ کی مرضی کو چاہتی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو چاہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے مرضی کو چاہتا ہے، اپنے حبیب کے منشا کو چاہتا ہے، اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رضا اور خوشنودی کو چاہتا ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت
بریلوی علیہ رحمت الرضوان ہمیں یہ ذہن عطا فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اکرامی، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد۔ مسلمانوں کا قبلہ نہیں رہا، لیکن ابھی بھی وہ پاکیزہ مسجد ہے اور صبح قیامت تک وہ پاکیزہ مسجد رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مسجدوں کو بہت اہم بنایا ہے۔ آپ دنیا کے کسی مسجد میں نماز کی ادائیگی کریں، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن حضرات گرامی اگر آپ مسجد حرام میں کعبہ شریف میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر مسجد نبوی میں آپ نماز کی ادائیگی فرماتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر بیت المقدس میں مسجد اقصی میں قدس میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب 50,000، ایک روایت کے مطابق 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت کے مطابق 5,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بہرحال مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نمازوں کی ادائیگی ان مساجد میں کرنے کی جو فضیلت بتائی ہے اور جو فضیلت آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کس طریقے سے مسجد حرام عزیزان ملت اسلامیہ بہت باعظمت مسجد ہے، مسجد نبوی بہت باعظمت مسجد ہے، اسی طریقے سے مسجد اقصی اور بیت المقدس بھی بہت عظیم مسجد ہے۔ اس مسجد کا ذکر اور تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، اگرچہ قبلہ بدل گیا ہے لیکن اس کی عظمت نہیں بدلی ہے، اگرچہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے لیکن اس کے عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اس کے پاکیزگی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر اور تذکرہ اپنی لاریب کتاب میں فرمایا ہے، اور قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ نے اسی مقدس کتاب میں مسجد اقصی کو ایک آیت کے طور پہ استعمال فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، جس طریقے سے قرآن ہمیشہ ہمیش باقی رہے گا، اسی طریقے سے مسجد اقصی بھی ہمیشہ ہمیش باقی رہے گا۔ ہزاروں طاغوت کی طاقتیں اٹھیں گی، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ مسجد اقصی اس دنیا کے نقشے سے غائب نہیں کر سکتی، اور مسجد اقصی مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہمارے ایمان کا تعلق ہے مسجد اقصی سے۔ ہم کسی بھی معنی میں اور کسی بھی اعتبار سے مسجد اقصی کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی کو یہود و نصارہ نے ایک زمانے تک یرغمال بنایا اور اس کی بے حرمتی کرتے رہے، وہاں پر نماز پڑھنے والوں کو بھگاتے رہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں، اسلامی بہنیں نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے جاتی تو ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی جاتی، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر مسجد اقصی کی زیارت کرتے ان کو گولیوں سے پھونک دیا جاتا۔ آج بھی فلسطین کی سرزمین، یروشلم کی سرزمین گواہ ہے، اور وہاں کے مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وہ حیثیت مسلمان قسم خدا کی دیکھ کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور دل دھڑکنے لگتا ہے، وجود کانپنے لگتا ہے، لیکن دل سے یہی آواز نکلتی ہے، اے مسجد اقصی میری حرمت کو یہ پامال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمائے گا، اور وہ یہود و نصارہ سے دوبارہ مسجد اقصی کو آزاد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقت کرتے ہیں۔ اللہ بے شک، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، اتنے مشغول ہو گئے ہیں، یہ بلا جو ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اسی میں ہم علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑی کام کی چیز ہے، لیکن اگر اس کو جائز طریقے سے استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ کام کی چیز ہے۔ ناجائز طریقے سے اگر استعمال کریں گے تو سراسر وبال جان
دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ جائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نفع بخش ہے، اور اگر ناجائز طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے گناہ کا سامان ہے، وہ آپ کے لیے ہلاکت اور نقصان کا ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی، آج سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے